لاک ڈاؤن کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا. تاجروں اور صنعت کاروں کو حکومت نے ریلیف دے دیا ہے, ٹیکس ریفنڈ کرنا شروع کر دیا, جبکہ غریبوں کے گھروں پر راشن یا امداد پہنچانے کا میکینزم تیار نہیں ہو سکا. بھوک اور افلاس سے تنگ لوگ اب آہستہ آہستہ باہر نکل کر مختلف شہروں میں احتجاج کرتے نظر آتے ہیں. حکومت نے لاک ڈاؤن کی مدت میں تقریباً 2 ہفتے کا اضافہ کیا ہے. لاک ڈاؤن میں نرمی یا سختی کا فیصلہ اب 14 اپریل کے بعد ہوگا. کل سندھ میں 3 گھنٹے کا جزوی کرفیو لگے گا. جمعے کے روز دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک گروسری شاپ سمیت سب کچھ بند رہے گا. مساجد میں جمعہ کے اجتماعات پر پابندی برقرار رہے گی. اب سوال یہ ہے کہ کاروباری شخصیات کو تو ٹیکس ریفنڈ کے چیک مل گئے, نہیں ملا تو غریب کو راشن نہیں ملا, ڈاکٹروں کو حفاظتی سامان نہیں ملا. کوئی اسے تنقید نہ سمجھے, یہ تنقید نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ حکومت کی پریورٹی کیا ہے, ترجیحات کیا ہے. کیا ترجیحات لوگوں کو کرونا وائرس کی وبا سے بچانا ہے, یا کرونا وائرس کے باعث ہونے والے لاک ڈاؤن سے ان کے گھروں میں جو فاقے ہو رہے ہیں ان سے بچانا ہے, لوگوں کی جان بچانا ہے, یا اس وقت تاجروں اور صنعت کاروں کو خوش کرنا ہے, یا اس وقت حکومت اگر اپنی نئی پالیسیاں متعارف کرانا چاہتی ہے تو وہ ضروری ہے, یعنی انڈسٹریل پالیسی یا کنسٹرکشن پالیسی یا ریفنڈ ٹیکس پالیسی. کیا یہ ترجیحات ہیں؟ بدقسمتی سے ریفنڈ بھی انہیں ہی مل رہا ہے جو آج کل لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں. فیکٹریاں کاروبار تو بند پڑے ہیں, لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے, ہزاروں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. ان کو تو آپ 100-125 ارب روپے کا ٹیکس ریفنڈ کرنے چل پڑے ہیں. ضرور کریں, لیکن یہ وقت یا یہ ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ اس وقت ترجیح غریب عوام اور دہاڑی دار مزدور ہونے چاہیے. وہ ہونے چاہیے جن کے گھروں میں چولہے بجھ چکے ہیں, وہ سفید پوش طبقہ جو باہر نکل کے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا, وہ سفید پوش طبقہ جو کسی سے ادھار نہیں مانگ سکتا. بظاہر حکومت متاثرین کے لیے پیکج دینے کی کوشش کر رہی ہے, اچھی بات ہے. کئی روز سے یہ تیاری جاری ہے. بار بار وزیر اعظم آتے ہیں, قوم سے خطاب کرتے ہیں, امید دلاتے ہیں, لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں ابھی تک راشن نہیں پہنچا. بھوک اور افلاس پہنچ چکی ہے. جنہیں فوری ریلیف درکار ہے انہیں فوری ریلیف نہیں مل رہا, اور جنہیں فوری ریلیف درکار نہیں تھا انہیں حکومت نے سب سے پہلے آن ایئر آ کے پبلکلی ریلیف دے دیا ہے. چلے اچھی بات ہے, مگر یہ پیٹ کی بھوک بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کے چولہے بجھتے جا رہے ہیں, ان کا خیال کون کرے گا؟ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ بجلی اور گیس کے بل 3 ماہ کے بعد بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ گیس اور بجلی کے بلوں پر رعایت کوئی نہیں ہے. آپ چاہے گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کا روزگار ہے نہیں ہے, 2 نہیں 3 ماہ بعد بل تو دینا پڑے گا. سبسڈی کوئی نہیں ہے, معافی کوئی نہیں ہے, بل ہر صورت ادا کرنا پڑے گا, جو چاہے 3 ماہ کے بعد ہی ادا کرنا پڑے گا. یہ بات آج وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہی کہ بجلی کے بل اور گیس کے بل اگر ڈیو ہیں تو وہ فوری طور پہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ 3 مہینے بعد ادا کیے جا سکتے. سوال یہ ہے کہ بجلی کے بل تو چلے 2-3 مہینے بعد دے دیں گے, کمائیں گے تو دے بھی دیں گے, لیکن سوال آج کا ہے. آج وہ لوگ جو دہاڑی دار مزدور تھا اس کی دہاڑی نہیں لگ رہی اور کئی روز سے نہیں لگ رہی, 2-3 ہفتوں سے گھر پہ بیٹھے ہیں, تو وہ آج کیا کرے؟ آج تو اسے راشن نہیں مل رہا. میرا گمان یہ ہے کہ اب لوگ حکومت سے زیادہ فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں. حکومت نے تو 2-3 ہفتے وعدے وعید میں گزار دیے. اب لوگوں کو یہ امید ہے کہ فوج کی شمولیت سے لوگوں کو جلد سے جلد امداد پہنچے گی. راشننگ کے عمل میں فوج کی شمولیت سے لوگوں کو یہ حوصلہ ملا ہے کہ فوج کے پاس لوگوں تک پہنچنے کا میکینزم موجود ہے. آج وزیر اعظم ایک بار پھر سامنے آئے اور انہوں نے کاروباری طبقے اور صنعت کاروں سے خطاب کیا اور اپنی ترجیحات کو ایڈریس کیا. جو ڈیلی ویجر ہے, جو انفارمل اکانومی ہے, جس کی کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے, جس کی اکثریت ہے, اس کے لیے ہم پوری اساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان غریب گھرانوں تک پہنچ جائیں. جو اب تک ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو ہم انشاءاللہ اساس پروگرام سے ڈائریکٹ پیسے پہنچائیں گے. جو 12,000 کا ہم نے پیکیج ہے, جو ہماری کیمپین اب چل رہی ہے SMS کی, تاکہ ان گھرانوں تک ڈائریکٹ پیسہ پہنچے, کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہے اس وقت. تو بزنسز کو
ہم نے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. بڑی بری عادت تھی حکومتوں کی کہ وہ ریفنڈز دیتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، ری انویسٹ نہیں کر سکتی تھی. تو اب وہ ایک تو پوری اب کوشش ہے کہ ریفنڈز فوری طور پہ ملیں تاکہ بزنسز کے پاس لیکوڈیٹی ہو. ساری دنیا میں مشکل وقت آیا ہے، یہ ہمارا اب اس وقت مسئلہ نہیں ہے. میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو، جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے کہ کرونا ورسز دی اکانومی، یہ ان کو بھی ڈائلیما ہے. ہمارا کرونا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھوک ہے. ان کی تو صرف اکانومی ہے، ہمارا بھوک بھی ہے، جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا غریب طبقہ ہے جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے. ہم نے یہ جو بیلنس ہے کہ ایک طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ کرونا نہ پھیلے، اور اس کے لیے ابھی تک ماشاءاللہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جو ٹریجیکٹری باقی ملکوں میں ہے پاکستان میں وہ ٹریجیکٹری نہیں ہے. ہمارے ابھی بھی بڑی جس ریٹ پہ کرونا پھیل رہا ہے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس جو وسائل اب تک ہیں اس پہ ہم قابو پا لیں گے. کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنا، ان کو پوری طرح ان کی مدد کرنی ہے چلنے کے لیے، اور ان کے لیے انشاءاللہ ایک بہت بڑا پیکج میں کل اناؤنس کر رہا ہوں جس کے اوپر ہم بڑی دیر سے کام کر رہے ہیں. اب حکومت تاجروں اور صنعت کاروں کو اس وقت اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہی ہے جب پوری دنیا کے کاروباری حالات، معاشی حالات خراب ہیں. لین دین ہو ہی رہا، کاروبار چل ہی رہے، نہ پروڈکشن ہو رہی ہے، نہ ڈیلیوری ہو رہی ہے، نہ آرڈر ہے، نہ سپلائی ہے، ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں. اگر یہی کام خان صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جب لوگ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب تاجروں اور صنعت کاروں کو پش اپ کریں، انہیں بیک کریں، نیب نے تاجروں اور صنعت کاروں کو خوفزدہ نہ کیا ہوتا تو آج ہماری معاشی حالت خاصی بہتر ہوتی. چلے دیر آئے درست آئے، مگر اب بھی سوال ترجیحات کا ہے کہ ہماری پریورٹی کیا ہے. جب معیشت کو سہارا دینے کی ضرورت تھی تو معیشت کو سہارا نہیں دیا. جب لوگوں کو راشن دینے کی ضرورت ہے تو انہیں راشن نہیں مل رہا، صرف بھاشن مل رہا ہے.